آج کا جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا ہے یہ کلام مقدس کا ایک بہت ہی خوبصورت حصہ ہے، اور میں اس سے پہلے کہ آج کے پیغام کی جانب آؤں، میں یوحنا کا جو پہلا عام خط ہے اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ یوحنا کے پہلے عام خط کے دو بڑے مقصد ہیں۔ جب آپ اگر گھر میں جا کر بھی چھوٹا سا یہ خط ہے، اس کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میرا خیال میں زیادہ سے زیادہ اگر ہم بہت آرام اور تسلی کے ساتھ بھی پڑھیں تو آپ اس کو بڑے غور سے لفظ بلفظ غور کر کے بھی آدھے گھنٹے میں آپ اسے پورا پڑھ سکتے ہیں، آدھے پونے گھنٹے میں اگر آپ تسلی کے ساتھ بھی ریوائز کر کے اور اس کو دہرا کر ایک ایک آیت پر غور کر کے تو آدھے پونے گھنٹے میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو ضرور پڑھیں۔ یہ نئے عہد نامہ میں ایک کلام کا ایسا خوبصورت حصہ ہے جو سب سے پہلے اپنے قائرین کو تلقین کرتا ہے کہ خدا اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کی رفاقت میں زندگی گزارے۔ آج کیونکہ پاک شراکت کا موقع ہے، انگریزی میں اسے ہم ہولی کمیونین کہتے ہیں اور اردو میں پاک شراکت، عشاء ربانی۔ پاک شراکت کا مطلب یہ ہے ہولی کمیونین، خدا کے ساتھ میل ملاپ۔ جب ہم خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، اس کے بیٹے ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، تو یہ ایک پاک شراکت ہے۔ اور اس خط کا پہلا مقصد جو ہے، اول مقصد، وہ قائرین کو تلقین کرنا ہے کہ خدا اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے رفاقت میں زندگی گزاریں۔ ہم تب تک مسیحی نہیں ہو سکتے جب تک ہماری رفاقت، ہماری فیلوشپ خدا کے ساتھ نہیں ہے، اور یہی وہ اتم اور اول مقصد ہے جس کے لیے خدا نے انسان کو پیدا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں بے حساب فرشتے، کروبین، سرافین خدا کی خدمت کے لیے موجود تھے، لیکن خدا ٹھنڈے وقت میں باغ عدن میں باتیں کس کے ساتھ کرنے آتا تھا؟ رفاقت کس کے ساتھ رکھتا تھا؟ کیا کبھی ہم پڑھتے ہیں کہ خدا پھر فرشتوں کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، ان کے ساتھ بات چیت کرتا تھا؟ کہیں پڑھتے ہم کہیں نہیں پڑھتے۔ رفاقت وہ کس کے ساتھ رکھتا تھا؟ ٹھنڈے وقت میں، شام کے وقت آدم کے پاس آتا، باتیں کرتا۔ یہی آپ کی اور میری تخلیق کی وجہ ہے، اور یہ جو پہلا مقصد یوحنا کا پہلا عام خط، اس میں جس پر زور دیا گیا ہے کہ ایماندار کے لیے، ایک انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خدا اور یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت رکھے۔ دوسرا بڑا مقصد جو ہے، اس جھوٹی تعلیم سے خبردار کرنا جو اس رفاقت کو برباد کر دیتی ہے۔ دو بڑے مقصد ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص جب ایماندار بن جاتا ہے، جب وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے، تو شاید اس کی پوری زندگی سے جو خدا کی توقعات ہیں، یا جو کچھ خدا اس کی زندگی سے چاہتا ہے، روحانی طور پر شاید یہ یوحنا کا پہلا عام خط جو ہے، یہ جو دو مقاصد اس میں بیان کیے گئے ہیں جس پر یہ خط مبنی ہے، خدا کی انسان سے یہی مرضی ہے۔ اگر ہم پورے طور پر اس خط کو پڑھ لیں اور سمجھ لیں، اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ رہنمائی لے سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس خط کو پڑھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلی بات، پہلا مقصد کیا میں نے بتایا تھا، اس خط میں جو بیان کیا گیا، اس خط کا مقصد تھا قائرین کو تلقین کرنا کہ خدا اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کی رفاقت میں زندگی گزارے۔ کیا گزارے؟ کس چیز میں گزارے زندگی؟ رفاقت میں۔ یہ پہلا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ اس جھوٹی تعلیم سے خبردار کرنا جو اس رفاقت کو برباد کرتی ہے۔ رفاقت تو ہم رکھتے ہیں، لیکن جب ہم نے رفاقت رکھ دی تو وہ کون کون سی باتیں ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے ہم نے ریسٹرین کرنا ہے، جن سے ہم نے اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے، ان سے خبردار رہنا ہے کہ ہماری زندگی میں وہ باتیں نہ آئیں جس کے باعث یہ رفاقت خراب ہو سکتی ہے، یہ رفاقت برباد ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو تعلیم تھی اس وقت میں، جو خدا اور انسان کی رفاقت کو برباد کرتی تھی، جن کے پہلوؤں کو، یہ چند پہلو جن کو اس خط میں مخاطب
کیا جاتا ہے کہ ساری دنیا کے ساتھ میل ملائی سے برائی پیدا ہوتی ہے، اس میں تنہائی پسندی کہ نہیں جی ہم اس کو بھی نہیں ملتے، اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتے، اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتے، ہمیں کسی سے بھی ملنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس سے برائی پیدا ہوتی ہے، ہم نے دوسروں کے ساتھ نہیں ملنا۔ یہ ایک پرابلم تھا جس کو اس خط میں ایڈریس کیا گیا ہے، اس مسئلے کو مخاطب کیا گیا ہے کہ کیسے ہمیں سب کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہوئے بھی اپنا ذائقہ، اپنا جو نمکین ذائقہ خدا نے ایک ایماندار کے اندر رکھا ہے اسے نہیں کھونا، اور میل ملاپ بھی رکھنا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں یہ بات سکھاتی ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے وہ کسی کام کا نہیں۔ ہمیں اپنا ذائقہ بھی اپنے اندر رکھنا اور سب کے ساتھ میل ملاپ بھی رکھنا ہے۔ دوسری، یہ جو تعلیم جو اس رفاقت کو برباد کر رہی تھی اس وقت کے ایمانداروں کی رفاقت کو، اس کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ خدا کا بیٹا دراصل انسان نہیں بن سکتا۔ نہیں، وہ دیکھیں وہ بتایا گیا اس وقت ایک عام یہ تھا کہ نہیں دیکھیں یسوع کی طرح تو نہیں نا، وہ انسان تو نہیں، وہ تو خدا کا بیٹا تھا، جیسے وہ کر سکتا ویسے ہم تو نہیں کر سکتے، وہ تو ایک الگ ہی مخلوق تھا۔ لیکن اس خط میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا، پرفیکٹ گاڈ اینڈ پرفیکٹ مین۔ وہ اپنی الوہیت میں مکمل خدا تھا اور انسانی اعتبار سے مکمل انسان تھا۔ اسی لیے جب اس کو کوڑے مارے گئے تو اس کو درد ہوا، جب اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا تو خون بہا، اور صلیب پر وہ ہنس نہیں رہا، وہ مذاق نہیں اڑا رہا کہ چلو تم کر لو، مجھے تو درد ہی نہیں ہو رہا، مجھے تو تکلیف ہی نہیں ہو رہی، بلکہ دکھ اٹھا کر اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ یہاں پر اس تعلیم کا جو رفاقت کو خراب کرنے کے لیے تھی، اس تعلیم کا ایک یہ بھی حصہ تھا جو اس وقت کے بہت سے لوگ مسیحی ایمانداروں میں پھیلا رہے تھے کہ خدا کا بیٹا یسوع دراصل انسان نہیں۔ ان استادوں کا دعویٰ تھا کہ نجات پانے کا مطلب ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے تعلقات سے آزاد ہونا، کہ اگر آپ نے نجات پا لی ہے تو پھر باقی سب کو چھوڑ دیں، باقی سب کو اور باقی سب کچھ چھوڑ دیں، ترک دنیا، ترک معاشرہ، ترک خاندان، ترک دوستی، سب کچھ ترک کر کے پھر الگ تھلگ ہو جائے، رفاقت نہ رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ نہ رکھیں۔ اور اس وقت کی یہ جو تعلیم تھی جس کو یہاں پر ایڈریس کیا گیا وہ یہ بھی تھی کہ نجات کا اخلاقی معاملات یا دوسروں کے ساتھ محبت سے کچھ تعلق نہیں، کہ دوسروں کے ساتھ ہم محبت سے پیش آئیں یا نہ آئیں، ہم دوسروں کا خیال رکھیں یا نہ رکھیں، اس سے ہماری نجات کو فرق نہیں پڑتا، آپ کی نجات آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ یہ وہ دو باتیں تھی جیسا میں نے شروع میں بتایا، میں پھر ایک دفعہ اس کو دہرا دوں گا کہ اس خط کا مقصد کیا تھا، قارئین کو تلقین کرنا کہ خدا اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کی رفاقت میں زندگی گزاریں، اور دوسرا یہ کہ وہ ان باتوں سے پڑھنے والوں کو خبردار کرنا، ایمانداروں کو خبردار کرنا جو خدا اور انسان کی رفاقت کو برباد کرتی ہیں۔ آئیے اپنے لیے کھولیں اور دیکھیں، لکھا ہے اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر طریقے میں چلے تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر نہیں۔ میں اکثر کئی دفعہ یہاں پر پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر میں ویسا ہی مسیحی ہوں جیسا مسیحی میں آج سے 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے یا 20 سال یا 25 سال پہلے تھا، اگر آج بھی میں ویسا ہی مسیحی ہوں تو پھر مجھے یہ بات غور کرنے کی، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں مسیحی ہوں بھی یا نہیں۔ اگر میری دعا آج بھی وہی ہے جو آج سے 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال پہلے تھی، میری دعا تک نہیں بدلی، تو میں کیا ترقی کر رہا ہوں؟ اگر میری اندر محبت اور حلیمی نہیں بڑھ رہی، اگر میری فطرت اور میری طبیعت میں خدا کی محبت نظر نہیں آ رہی، میں محبت میں برداشت میں آگے نہیں بڑھ رہا اور زیادہ کھڑب اور زیادہ سخت مزاج اور تند مزاج اور زیادہ جھگڑالو ہوتا جا رہا ہوں، تو کیا میرے اندر خدا کی محبت کام کر رہی ہے؟ خدا کی محبت تو جب ہماری زندگی میں آتی ہے
تو ہمیں ایک بہتر انسان بناتی ہے۔ خداوند خدا کی محبت جب ہماری زندگی میں آتی ہے وہ ہماری زندگی کو بدل دیتی ہے، ہمارے رویوں کو بدلتی ہے، ہمارے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایک دم سے نہیں کہ کل رات ہم کچھ اور تھے اور صبح جب ہم اٹھتے ہیں، جب ایک عبادت میں کسی بات میں ہم نے خداوند کو قبول کیا یا جس دن بپتسمہ لے لیا اس دن کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ فوری تبدیلی بھی نظر آئے۔ جن باتوں کو مجھے اپنی زندگی میں کٹ ڈاؤن کرنے کی یا کٹ آف کرنے کی ضرورت ہے، ان عادتوں کو میں ہی چھوڑوں گا۔ اگر میں جھگڑا کرتا ہوں، اگر میں گالیاں بکتا ہوں، اگر میں برائی کرتا ہوں تو اس برائی کو مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ لیکن اگر فوری طور پر ہم بالکل ایک انسان کے طور پر بدل نہیں جاتے تو بھی آہستہ آہستہ ہماری زندگی، ہماری رویوں میں تبدیلی آنی چاہیے۔ لکھا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر طریقے میں چلے تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت مینز فیلوشپ، اس کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، رفاقت رکھنا۔ خداوند کی میز میں بھی ہم شامل ہوتے ہیں، ہم چرچ بھی آتے ہیں، ہم زبور بھی پڑھتے ہیں، لیکن آج بھی ہماری عادتیں وہی، ایک دوسرے کے خلاف اس طور پر بات چیت کرنا کہ اس کا نقصان ہو، بھائی کو بھائی کے خلاف اکسانا، شوہر کو بیوی سے بدزن کرنا۔ کئی لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے ایسے ہی، جو شوہر ہے اس کے کان بھرتے رہنا، وہ بیچارہ گھر جاتا ہے، اس کو تو گیا ہوں، تیرے بچے ایسے کرتے ہیں، تیری بیوی ایسے کرتی، وہ جاتی اپنی بیوی کی پٹائی شروع کر دیتا ہے، بچوں کی پٹائی شروع کر دیتا ہے، اور ہم ساتھ والے گھر میں ہوتے کان لگا کے سن کے خوش ہو رہے تھے، لو دیکھیا میں کیسے جتیاں پوائیاں، میں نے کیسے ان کے گھر میں آگ لگائی۔ اگر میرے عزیزو ایسی باتیں ہماری زندگی میں ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، شاید ایسا نہیں کہ ہم سب ہی ایسا کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے کوئی ملتا جلتا کام کر رہے ہیں۔ ایک دوست بیٹھا ہے، اس کو دوسرے کے خلاف اکسانا کہ تمہیں دراصل پتہ نہیں وہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ میرے عزیزو یہ تاریکی کے کام ہے، اور جب ہم تاریکی میں چلتے ہیں تو ہم جھوٹے ہیں اور ہم حق پر نہیں۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ گناہوں سے پاک ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم نور میں چلیں۔ کسی وقت ہم ضرور، میرا ابھی دل کر رہا ہے کہ ہم اگر یہ گیت گا سکیں، میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا، دن اور رات اس کے پیچھے میں چلوں گا، نور میں چلوں گا، پیچھے چلوں گا۔ کس کس کو یہ گیت آتا ہے؟ ہم سب کو آتا ہے، بہت خوبصورت گیت ہے۔ جب ہم نور میں چلتے ہیں، نور میں چلنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ارد گرد سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمیں سب کچھ پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ لکھا ہے لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اگر ہم نور میں چلیں گے تب اس کا خون ہمیں گناہ سے پاک کرتا رہتا ہے، ہمارے گناہوں کو دھوتا رہتا ہے، ہم اس کے حضور میں پاک ہوتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہم میں گناہ ہے، ہم بے گناہ ہیں، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں، 8ویں آیت، پہلا یوحنا پہلا باب اس کی 8ویں آیت، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ یہ جو 7 اور 8 دونوں آیات ہیں، یہ آج کا ہمارا مرکزی مضمون ہے۔ 7ویں آیت میں یسوع کا خون، ہم اس کے متعلق دیکھیں گے، اور 8ویں آیت میں کہ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، ہم میں سچائی نہیں۔ ان دو باتوں کو ہم آج خاص طور پر دیکھیں گے۔ مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے ہمارا ان باتوں سے واقف ہونا ضروری ہے۔ یسوع کا خون
بہت ہی قدرت اور طاقت رکھتا ہے دنیا میں. سب سے زیادہ، میری بات کو غور سے سنیے گا، اگر لکھنا چاہیں تو اپنی بائبل کے اس صفحے کے اوپر لکھ لیں. دنیا میں دو چیزیں سب سے زیادہ طاقت، قوت اور اختیار رکھتی ہیں. دنیا میں دو چیزیں سب سے زیادہ طاقت، قوت اور اختیار رکھتی ہیں. پہلا یسوع کا نام اور دوسرا یسوع کا خون. نیم آف کرائسٹ اینڈ دا بلڈ آف کرائسٹ. یسوع کا نام اور یسوع کا خون، یہ دنیا میں دو سب سے زیادہ قدرت والی چیزیں ہیں. جہاں پر یسوع کا نام آ جاتا ہے وہاں پر ہر ایک گھٹنا جھک جاتا ہے، ہر ایک سر جھک جاتا ہے، ہر ایک زبان اقرار کرتی ہے، ہر ایک گھٹنا جھکتا ہے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں. یہ جو زمین کے نیچے، ہم آنے والے دنوں میں اس کے متعلق بھی سیکھیں گے. میں ضرور سکھانا چاہوں گا. آج میں جو سبجیکٹ ہے اس کو ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہوں گا، اس کا رخ نہیں موڑنا چاہوں گا. بہت خوبصورت بات ہے خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے. لیکن ایک بات تو، یہ کوئی کیڑے مکوڑوں کی بات نہیں جو زمین کے نیچے رہتے ہیں، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو زمین کے نیچے رہتے ہیں. ہم اس کے متعلق بھی سیکھیں گے. ہر ایک گھٹنا مسیح کے نام پر جھکے گا. سب سے زیادہ قدرت والی، سب سے زیادہ طاقت والی دو ہی چیزیں دنیا میں، ایک مسیح کا نام اور دوسرا مسیح کا خون. لکھا ہے لیکن اگر ہم نور میں چلے جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. گناہوں سے پاک کرنے کی قدرت، گناہوں سے پاک کرنے کا اختیار یسوع کے خون کے علاوہ دنیا میں اور کسی کے پاس نہیں ہے. اس دنیا میں گناہوں کو معافی صرف اور صرف یسوع کے خون کے وسیلہ سے ملتی ہے. آئیے اگر آپ کے پاس بائبل مقدس تو میرے ساتھ کھولیں عبرانیوں 9 باب. عبرانیوں کا خط، اس کا 9واں باب، اس کی 11ویں آیت. ذرا ہم خون کی سٹڈی کریں. آج خون کے متعلق سیکھیں کہ خون میں کیا فرق ہے. خون میں کیا فرق ہے. لکھا ہے عبرانیوں کا خط، اس کا 9واں باب، اس کی 11ویں آیت. لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں. 12ویں آیت خاص طور پر غور سے سنیے گا. اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. ہاللویہ. بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، قوم بنی اسرائیل بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر ہر سال خداوند خدا کے حضور میں جاتی. قوم بنی اسرائیل ہر سال بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر خداوند کے حضور میں جاتی تھی. بڑی خوبصورت بات آگے چل کے ہم پڑھیں گے. اگر بکروں اور بچڑوں کے خون سے گناہ دھلتے اور پاک ہوتے تو پھر ہر سال پھر ان کو سال بعد ضرورت پڑ جاتی تھی، پھر ضرورت پڑ جاتی تھی، پھر ضرورت پڑ جاتی تھی. لیکن خداوند یسوع مسیح کا خون ان بکروں اور بچڑوں کے خون سے بہت افضل ہے. کیا لکھا ہے؟ اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی. یعنی پھر ابدی خلاصی کا مطلب یہ ہے کہ اس خون کے بعد پھر خلاصی کے لیے کسی اور خون کی ضرورت نہیں ہے. جب ابدی خلاصی مل گئی، اپنا ہی خون لے کر وہ چلا گیا، تو پھر ابدی خلاصی کے بعد کسی اور خون کی ضرورت ہے. یہ فرق ہے خداوند یسوع مسیح کے خون کا اور بکروں اور بچڑوں کے خون کا، جس کا ذکر ہم خداوند کے کلام میں یہاں پر پڑھتے ہیں. لکھا ہے
کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. جو اس وقت قوم بنی اسرائیل میں شریعت تھی، ظاہری پاکیزگی کے لیے کیا ہوتا تھا؟ لکھا ہے بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑک کے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل کی جاتی تھی. تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا. یہ بے عیب قربانی خداوند خدا کے سامنے جس نے اپنا آپ قربان کر دیا رضا کارانہ طور پر، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس نے اپنے دوستوں کے درمیان نہیں، اپنے رشتہ داروں کے درمیان نہیں، اپنے فالوورز، اپنے جو پیروکار ہیں ان کے درمیان نہیں، بلکہ اپنے مخالفین کے درمیان یہ کہا کہ تم میں کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. آنے والے دنوں میں جب مبارک ہفتہ ہوگا، ہم جو پاک شاہ کی عبادت ہے اور مبارک جمعہ ہے، جمعرات کی عبادت، اس میں ان باتوں کے متعلق سیکھیں گے. بہت دفعہ ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں، میں بھی آج سے بہت سال پہلے ایسی سوچا، کیوں خداوند یسوع مسیح پر اتنی سیاست ہوئی، ایک عدالت سے دوسری، دوسری سے تیسری، اور پھر واپس عدالت میں آ کر اس پر ساری رات اس کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا. آج بھی وہ عدالتیں، ان کے فیصلے اس بات کا ثبوت ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہر فورم پر، ہر کورٹ میں، ہر عدالت میں پرکھا گیا، اس پر بحث ہوئی، اس پر جرا ہوئی. مذہبی عدالتوں میں، بادشاہ کی عدالت میں، گورنر پلاطوس جو اس وقت کا حاکم تھا اس کی عدالت میں، لیکن کسی بھی عدالت میں اس پر کوئی بھی گناہ، جرم ثابت نہیں ہوا. اگر ویسے ہی پکڑ کے خداوند یسوع مسیح کو صلیب دے دیتے تو آج شاید کوئی غیر قوم، یہودی یا کوئی اور ہمیں یہ کہہ دیتے کہ دیکھیں جی اس نے تو ایسا کیا تھا، اس وجہ سے اسے صلیب دیا گیا. اسے ہیرودیس کی عدالت میں، ہیرودیس بادشاہ کے سامنے لے کر جاتے ہیں، وہاں پر بھی کیا اس پر کوئی گناہ، کوئی جرم ثابت ہوا؟ اس کو پلاطوس کی عدالت میں، ریاست کی عدالت میں لے کے جاتے ہیں. ہیرودیس یہودیوں کا بادشاہ تھا، یہودی قوم کی عدالت وہاں پر ہوتی تھی. اس نے کہا کہ نہیں، اس پر کوئی جرم نہیں، اس کو پلاطوس کے پاس لے جاؤ. پلاطوس کے پاس لے کر جاتے ہیں. پلاطوس اس وقت کی ریاست جو رومی ریاست تھی، ہوتا کیا تھا کہ جو کیسر تھا، جو شہنشاہ روم ہوتا تھا، جب بھی وہ کسی ملک کو فتح کرتا تو اس قوم کو فتح کرنے کے بعد ان کو ایک ڈمی بادشاہ دے دیتا تھا. ان کو ایک ڈمی بادشاہ دے دیتا تھا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ یا کسی بھی ملک پر جا کر کہتے کہ ہمارے ساتھ، یا تو ہمارے سامنے اگر تم ہتھیار پھینک دو، اپنی فوج، اپنا ٹیکس، اپنا سب کچھ ہمارے نام کر دو، اپنا ملک، تو ہم تمہیں بادشاہ بھی رہنے دیں گے اور تمہاری بادشاہت بھی قائم رہے گی، لیکن حکم، قانون، آئین ہمارا چلے گا اور تم اپنا سارا ٹیکس ہمیں دو گے. تو جو کمزور اور بزدل اور ڈرپوک بادشاہ ہوتے تھے، جو بزدل ہوتے تھے، وہ کہتے تھے مجھے بادشاہ رہنے دو، یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں، سب کچھ لے لو، قانون بھی اپنا لگا لو، کرنسی بھی اپنی لگا لو اور آئین بھی اپنا چلا لو، لیکن صرف مجھے بادشاہ رہنے دو. ہیرودیس اسی طرح کا بادشاہ تھا. ایسا ہی پال صاحب، میں کچھ صحیح سمجھا پا رہا ہوں؟ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ اگر بادشاہ ہیرودیس تھا، یہودیوں کا بادشاہ، تو پھر گورنر ایک رومی کیوں تھا؟ جو شہنشاہ تھا روم کا، وہ جب بھی کسی ملک پر چڑھائی کرتا وہ پہلے آفر دیتا تھا کہ اگر نہیں کرو گے تو پھر ہم اپنی فوج اتاریں گے. اور جیسے جیسے بادشاہت ان کے ساتھ ملتی جاتی، وہ ان کی قوم کے جو لوگ تھے اس کی فوج کو اپنی فوج بنا لیتا، اور پھر اس ملک کی فوج رومی فوج کے ساتھ مل کر اگلے ملک میں جاتی، اس کو بھی ایسے دھمکاتے. اگر وہ جنگ کرنا چاہتا تو وہ جنگ میں انہیں تحقیق کر دیتے، ختم کر دیتے، اور اگر وہ ویسے ہی ہتھیار ڈال کر سرنڈر کر دیتے تو وہ ان کو اپنی اس مملکت میں جو شہنشاہ تھا، کیونکہ شہنشاہ جو ہوتا ہے، کتنے جانتے ہیں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوتا ہے.
جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہنشاہ. انگریزی میں اسے سیزر کہتے ہیں. ایک جولیس سیزر، جولیس جو شہنشاہ تھا، اس کا ناول بھی بڑا مشہور ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کیسر کا کہ وہ بہت سی چھوٹی چھوٹی بادشاہتوں کے اوپر ایک بڑا شہنشاہ ہوتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح کو جب ہیرودیس بادشاہ جو یہودی قوم کا بادشاہ تھا، اس کی عدالت میں لے جایا گیا، وہاں پر اس پر جرم ثابت نہیں ہوا. اس نے کہا کہ اسے ریاست کی عدالت میں لے جاؤ. ریاست کی عدالت جہاں پر ملک کا آئین اور قانون چلتا ہے، فوجداری عدالت جسے ہم کہتے ہیں. ایک بادشاہ کے پاس عموماً، اگر میں آج کی آسان زبان میں کہہ لوں تو بادشاہ کی عدالت میں جو دیوانی عدالت ہے وہ بادشاہ کی عدالت ہوتی، جو فوجداری عدالت تھی وہ کیسر کے پاس ہوتی تھی. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو بھی جو مارنے کا اختیار تھا، قتل کرنے کا، وہ اسی لیے پلاطوس ان سے کہتا ہے، ہیرودیس ان سے نہیں کہتا. پلاطوس ان سے کیا کہتا ہے کہ اگر تم کہو تو میں برابا کو تمہاری خاطر چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ اصل اختیار اس کے پاس ہوتا ہے جو سزا بھی دے سکے اور چھوڑ بھی سکے. کہتا ہے ایک باغی ہے، اس کو ہیرودیس کی عدالت سے خداوند یسوع مسیح کو پلاطوس کی عدالت میں، پینتس پلاطوس، اس کی عدالت میں لے جایا گیا. وہاں پر بھی جب اسے دیکھا تو پہلی بات تو وہ یہودی قوم کا مجرم نہیں نکلا. جب ہیرودیس نے اس میں قتل کے لائق کوئی سزا نہ پائی، اس عدالت میں وہ بے گناہ ٹھہرا. پھر وہ ریاست کی عدالت میں جاتا ہے، اسے لے جایا جاتا ہے. وہاں پر بھی اس پاک اور بے عیب قربانی میں کوئی عیب نہیں نکلتا. پینتس پلاطوس اپنے ہاتھ دھوتا ہے، پھر دیکھتا ہے، اور وہ ان سردار کہانوں سے، فقیوں اور فریسیوں سے، یہودیوں سے کیا کہتا ہے کہ اس کا خون تمہاری اور تمہاری اولاد کی گردن پر. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ نو ڈاؤٹ یہودیوں نے کیوں اتنا دکھ اٹھایا. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم کے ساتھ تو جو کچھ ہوتا ہے وہ لکھا ہوا ہے، وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن افسوس اس پر جس کے باعث ہوتا ہے. تو کہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے جو مذہبی عدالت ہے وہاں پر پیش کیا جاتا ہے، پھر ہیرودیس کی عدالت، پھر پینتس پلاطوس کے پاس. اور پلاطوس کیا کہتا ہے کہ میں اسے قتل کرنے کے لائق اس میں کوئی جرم نہیں پاتا، یہ قتل نہیں کیا جانا ہے. وہ پھر بھی کہتے ہیں اسے سلیب دو، اس کی خاطر، ہماری خاطر برابا کو چھوڑ دو، اسے سلیب دو. اور پھر وہ وہاں پر کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اسے سلیب دیا جائے. میرے عزیزو، یہ ساری بات جو ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے. یہ ساری لمبی کہانی جو تینوں عدالتوں کی، چاہے وہ مذہبی کاہنوں کی عدالت ہو، کاہن اور سردار کاہن کی، چاہے ہیرودیس کی عدالت ہو، چاہے پلاطوس کی عدالت ہو، آج بھی ہم جو مسیح یسوع کے ماننے والے ہیں، ہم بڑے اختیار اور بڑی دلیری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی پہ رہتے ہوئے کوئی ایسی بات اس میں نہیں تھی کہ وہ گناہ گار ٹھہرایا جاتا. وہ پاک اور بے عیب قربانی کس طرح سے ہے کہ تینوں عدالتوں میں اس پر کوئی بھی جرم نہیں لگایا گیا. اور جو جرم لگایا گیا وہ کیا تھا؟ اس کی فرد جرم کیا تھی؟ جب اس نے کہا کہ اب سے تو مجھے خدا تعالیٰ کی دائیں طرف بیٹھے ہوئے دیکھ، تو سردار کاہن کے لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ اپنے کپڑے پھاڑ دیے. اس نے کہا اس نے کفر بکا ہے. انگریزی میں کنگ جیمز ورژن میں وہاں پر ترجمہ ہے، لکھا ہوا ہے بلاسفیمی، بلاسفیمی، اس نے کفر بکا ہے. اس کا جرم یہی ہے، بلاسفیمی کے الزام میں، کہ اس نے کفر بکا ہے. خداوند یسوع مسیح کو اس نے کہا کہ تم مجھے باپ کی داہنی طرف بیٹھے ہوئے دیکھو گے. اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے. وہ جو اپنی ذات میں کامل خدا اور کامل انسان تھا، اسے اس بات کی سزا دی گئی، اسے صلیب دیا گیا. اور وہ ان مردہ کاموں سے ہمیں آزاد کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے اپنا پاک اور بے عیب خون بہاتا ہے. جس طرح سے، آخری ایک بات کر کے آگے بڑھوں گا،
جب بھی کوئی جانور قربانی کے لیے ہیکل میں لایا جاتا تو جو کاہن ہوتے تھے ان میں سے خاص لوگوں کی ذمہ داری ہوتی تھی جو پہلے اس جانور کو اچھی طرح سے چیک کرتے تھے، اس کے کان اٹھا کے دیکھتے کوئی زخم تو نہیں ہے، آنکھیں دیکھتے تھے کہ یہ کانا تو نہیں ہے، اس کی ہڈیاں ٹٹول کر دیکھتے تھے کہ اس کی کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی، اس کا کوئی زخم تو نہیں ہے، یہ بالکل پاک ہے، بے عیب ہے۔ اگر اس کے بدن میں کوئی زخم ہوتا، کسی زخم کا نشان ہوتا، اس کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہوتی، اس کی آنکھ کانی ہوتی، اس کا کان کٹا ہوا ہوتا، وہ لنگڑا کر چلتا، یا اس کے بدن میں کوئی کمی ہوتی، تو اس جانور کو فوری طور پر ریجیکٹ کر دیا جاتا، اسے پھینک دیا جاتا کہ یہ قربانی کے لیے موضوع نہیں ہے، یہ قربانی کے لیے اہل نہیں ہے۔ قربانی کے لیے پاک اور بے عیب جانور کی ضرورت ہوتی تھی۔ خداوند یسوع مسیح کو بھی ساری رات وہ عدالتوں میں پرکھا گیا، ٹٹولا گیا، لیکن اس میں کوئی عیب نہ نکلا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قربانی ہے اور پاک اور بے عیب قربانی ہے۔ آگے لکھا ہے، اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے تاکہ اس کی موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث حاصل کریں۔ ہم جو بلائے ہوئے لوگ ہیں، ابدی میراث کن کے لیے تھی؟ اگر ہم پرانے عہد نامے کو پڑھیں، ابدی میراث کا عہد خداوند خدا نے کس کے ساتھ باندھا تھا؟ جی آواز بہت کم، جھجک کے کہہ رہے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ خداوند خدا نے باپ ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا، یعقوب کے ساتھ عہد باندھا ابدی میراث کا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم جو بلائے گئے ہیں، ایک دعوت میں ہم پڑھتے ہیں نا، ذکر انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل دی کہ ایک شخص نے ایک ضیافت کی اور اس نے لوگوں کو پیغام بھیجا، تو جن کو پیغام بھیجا گیا، جن کو دعوت دی گئی، ان میں سے بعض نے کیا کہا کہ میں نے تو نہیں آ سکتا، مجھے تو کام ہے۔ ایک نے کہا کہ میں نے بیل خریدے ہیں۔ جی وہ بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی، بیلوں کی جوڑی خریدی ہے، اسے آزمانے جا رہا ہوں، میں نہیں تیری دعوت پہ آ سکتا۔ آج کے دور میں شاید کہ میں نے 0 میٹر کار نہیں خریدی ہے گاڑی، میں اس کی ٹیسٹ ڈرائیو پہ جا رہا ہوں۔ بیلوں کی جوڑی کو دیکھنے کے لیے، اس کو چیک کرنے کے لیے، کیا مطلب جیسے ہم ٹیسٹ ڈرائیو پہ جاتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے بیلوں کی نہیں جوڑی خریدی ہے، میں دیکھ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اور جن کو دعوت دی گئی تھی، جو مہمان تھے، جب اس وقت ضیافت تیار ہو گئی، کیا لکھا ہے وہاں پر؟ پلے ہوئے بیل کیا ہو چکا ہے؟ اب ذبح ہو چکی ہے، کھانا تیار ہو چکا ہے، ضیافت تیار ہے، سب کچھ پڑا ہوا ہے۔ مالک پوچھتا ہے کہ کہاں پر ہے سب؟ وہ کہتا ہے جی مالک میں تو گیا تھا، اس نے یہ کہہ دیا تھا، اس نے یہ کہہ دیا تھا، اس نے یہ کہہ دیا۔ پھر مالک کیا کہتا ہے کہ اچھا، انہوں نے میری دعوت کو، انہوں نے میری ضیافت کو ناچیز سمجھا، میری دعوت اور میری ضیافت پر نہیں آئے، تو چلو جاؤ اور گلیوں کے موڑوں پر دیکھو، چوکوں میں دیکھو، بازاروں میں دیکھو، اور کن کن کو بلا کے لے آؤ۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی جو محتاج ہیں، لولے ہیں، جو لنگڑے ہیں، جن کو لوگ اپنے گھروں میں آنے نہیں دیتے، ہاں جی، جو رد کیے ہوئے لوگ ہیں، وہ لوگ جو بازاروں میں پڑے ہوئے، جاؤ انہیں بلا کے لے آؤ اور میری ضیافت میں انہیں شامل کرو۔ یہ ہم ہیں جو بلائے ہوئے ہیں۔ جب بلائے ہوئے تو ان کا مقصد یہ ہے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ جو پہلے عہد کے وقت قصوروں کے معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کریں۔ ہم مسیح یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہم جو بلائے ہوئے ہیں، جنہیں بعد میں بلایا گیا، ہم اس ابدی میراث میں، وہ میراث جو صرف قوم بنی اسرائیل کے پاس تھی، جو صرف ابراہیم کی نسل کے پاس تھی، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بہت خوبصورت اور اہم حصہ 16ویں آیت، عبرانیوں 9 باب اس کی 16ویں آیت۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی جگہ پہ دہرائی کی ضرورت تو نہیں؟ آگے بڑھ سکتے ہم؟ جی 16ویں آیت، خداوند یسوع مسیح کی موت کیوں ضروری تھی؟ خداوند یسوع مسیح کی موت، یہ خون بہانا اور اس کا صلیب پر مرنا کیوں ضروری تھا؟
16ویں آیت کو دیکھیں، کیونکہ جہاں وصیت ہے وہاں وصیت کرنے والے کی موت بھی ثابت ہونا ضروری ہے۔ ایک شخص اپنی زندگی میں اگر وصیت لکھ دیتا ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، دوستوں کے نام بہت کچھ لکھ جاتا ہے، تو اب پھر کیا ہوتا ہے؟ جب بابا وصیت لکھ دے، پھر بابے کے مرنے کا انتظار ہوتا ہے کہ اب یہ مرے اور سب کچھ ہمیں ملے۔ اگر ہم وصیت کے مطابق زمین اپنے نام، تو اس کے ساتھ موت کی تصدیق کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کے جانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم اس وصیت پر عمل درآمد کروانا چاہتے ہیں کورٹ سے یا عدالت سے کہ یہ وصیت ہے اس شخص کی جو بڑا مال اور دولت چھوڑ گیا ہے، وہ میرے لیے اتنا چھوڑ گیا، اس کے لیے اتنا، اس کے لیے اتنا، اس کے لیے اتنا، تو عدالت اس پر کب تک عمل درآمد نہیں کرے گی؟ جب تک اس وصیت کے ساتھ ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہ لگے گا۔ جو کچھ یہاں پر لکھا ہے، میں آج کی زبان میں اس کو آپ کے سامنے آسان زبان میں، تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ اب ڈیتھ سرٹیفکیٹ کو بھی آگے سمجھانے کی ضرورت تو نہیں، ہم سب جانتے ہیں کیا مطلب لکھا ہے، کیونکہ جہاں وصیت ہے وہاں وصیت کرنے والے کی موت بھی ثابت ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ وصیت موت کے بعد ہی جاری ہوتی ہے، اور جب تک وصیت کرنے والا زندہ رہتا ہے اس کا اجرا نہیں ہوتا۔ جب تک وصیت کرنے والا زندہ ہے، وہ مرتا نہیں ہے، کیا وصیت کا اجرا ہو سکتا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ تب تک وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا، خوبصورت ہم کیا کہتے ہیں، سیاسی وعدے۔ اگر کوئی شخص ہمیں بڑے اچھی اچھی باتیں، میں تو یہ کہتے ہیں یار یہ سیاسی بیان ہے، یہ ہونا نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہونے والی بات نہیں، بس یہ وہ جیسے الیکشنوں سے پہلے میں یہ بھی کر دیں گے، ہم یہ بھی کر دیں گے، یہ بھی کر دیں گے، اور بعد میں عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی کیا لکھا ہے؟ کیونکہ جب تک وصیت کرنے والا زندہ رہتا ہے اس کا اجرا نہیں ہوتا۔ وصیت کے اجرا کے لیے ضروری ہے کہ وصیت کرنے والا مر جائے۔ اس لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا۔ جو پہلا عہد تھا، پہلا عہد کس کو کہا جاتا ہے؟ جب خدا نے جب بھی عہد باندھا، جب بھی انسان کے ساتھ کوئی عہد باندھا، جب باغ عدن میں آدم اور حوا کو چمڑے کے کرتے پہنائے گئے، اور آدم کے ساتھ کیا عہد باندھا کہ تو اب اپنی محنت کی کمائی کھائے گا، اور عورت کے لیے کہ تو درد کے ساتھ بچے جنے گی، اور عہد کیا تھا کہ وہ تیری ایڑی پر کاٹے گا اور تو اس کے سر کو کچلے گا۔ وہاں پر بھی خون بہایا گیا۔ اور اس کے بعد جب ہم باپ ابراہیم سے، یہ جس عہد کی بات یہاں پر ہو رہی ہے وہ عہد ہے جو باپ ابراہیم کے ساتھ اور پھر قوم بنی اسرائیل کے ساتھ فسح کے وقت باندھا گیا۔ جب باپ ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا گیا تب بھی ہم دیکھتے ہیں خون بہایا گیا۔ پھر جب قوم بنی اسرائیل ملک مصر سے آزاد ہوتی ہے، فسح منائی گئی، پاس اوور، اوپر سے گزر جانا، جب موت ان کو چھوڑ کر اوپر سے گزر گئی تب بھی خون کے ساتھ عہد باندھا گیا۔ اور عہد کیا تھا کہ تو ہر کوئی اپنے گھر کے موافق ایک بکرا لے، اس کو ذبح کرے اور اس کا خون کہاں پر لگائے؟ گھر کی چوکھٹ پر لگانا، اوپر بھی اور دائیں اور بائیں بھی، نیچے کی طرف نہیں، اوپر اور دائیں اور بائیں لکھا ہے۔ اس لیے پہلا عہد بھی بغیر خون کے نہیں باندھا گیا۔ چنانچہ جب موسیٰ تمام امت کو شریعت کا ہر ایک حکم سنا چکا تو بچڑوں اور بکروں کا خون لے کر پانی اور لال اون اور زوفا کے ساتھ اس کتاب اور تمام امت پر چھڑک دیا۔ کتاب میں شریعت لکھ دی گئی، اس کے لیے کیا لکھا ہے کہ خون زوفے پر لگا کر کتاب پر اور تمام امت پر خون چھڑک دیا گیا۔ اس سے وہ عہد جو شریعت کا عہد تھا وہ باندھا گیا، اور کہا کہ یہ اس عہد کا خون ہے جس کا حکم خدا نے تمہارے لیے دیا، اور اسی طرح اس نے خیمہ اور عبادت کی تمام چیزوں پر خون چھڑکا۔ اور 22ویں آیت میں لکھا ہے، عبرانیوں 9 باب اس کی 22ویں آیت، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں،
اور پھر اس کے آگے ایک ڈگری، ایک مہر لگا دی گئی. وہ کیا لکھا ہے؟ اور بغیر خون بہائے معافی نہیں. خون بہائے بغیر معافی نہیں. شریعت میں یہ طے کر دیا گیا. موسیٰ نے جب خون چھڑک کر اس کتاب اور قوم بنی اسرائیل ان کے ساتھ اس عہد کو ڈکلیئر کر دیا تو یہ کہہ دیا کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. پھر کیا ہوا کہ قوم بنی اسرائیل صدیوں تک، کئی 100 سال، 1000 سال، 2000 سال، سال بسال گزرتے گئے، قربانیاں چڑھاتی گئی. پھر جا کر ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے جو آیت ہم نے شروع میں پڑھی، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. خداوند یسوع مسیح کے خون کے بعد ابدی خلاصی ہو گئی. واپس اپنے اسی پہلا یوحنا اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں ہم نے پڑھا کہ اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. یہ صرف ان الفاظ کی کہ اس کے بیٹے یسوع کا خون، ہم نے یہ پورے عبرانیوں کے خط میں جو آیات پڑھی اور جو کچھ ہم نے تواریخ اس میں دیکھی، ہمیں اس لیے بتائی گئی کہ ہم جان سکیں کہ یسوع کا خون کیسے ہمیں پاک کرتا ہے اور کیسے یسوع کے خون کے بعد پھر ہمیں کسی اور قربانی کی ضرورت نہیں ہے. یہ 7ویں آیت تھی. دوسری خاص بات جو آج کے پیغام کا ہمارا موضوع ہے، 8ویں آیت. اور اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں ہے. 2 آیات میں نے کہا تھا کہ آج کا ہمارا مرکزی مضمون ہوگا. 7ویں ہم نے سیکھ لی. 8ویں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں ہے. سب سے بڑا فریب وہ نہیں جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں، سب سے بڑا فریب وہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں. دوسروں کو ہم جو فریب دیتے ہیں اس کا سب سے پہلے نقصان دوسروں کو ہے، شاید پھر ہمیں بھی ہو، لیکن جو فریب ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں اس کا نقصان صرف اور صرف ہمیں ہے. اس کا نقصان کسے ہے؟ صرف اور صرف. اور یہ جو فریب ہے کہ ہم گناہ گار نہیں، کیا لکھا؟ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں یعنی ہم گناہ گار نہیں، تو ہم اپنے آپ کو فریب دیتے اور ہم میں سچائی نہیں. یہ فریب کیا ہے؟ یہ فریب یہ ہے کہ تمہیں توبہ کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں یسوع کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں، تم تو مسیحی ہو. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم کہیں کہ ہم گناہ گار نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں توبہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم گناہ گار نہیں ہیں، ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یسوع مسیح کو قبول کرنے کی، اس پر ایمان لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ خون جو بہا کر اس نے ہماری ابدی خلاصی کرائی، جس کے متعلق ہم ابھی سیکھ رہے تھے، ہمیں اس خون کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب ہم صرف اتنی بات کہہ دیتے ہیں کہ مجھے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ مجھے توبہ کی ضرورت ہے، نہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو اپنے دل میں دعوت دینے کی ضرورت ہے، نہ اس کے اس خون کی ضرورت ہے جسے وہ ساتھ لے کر ایک ہی بار ساتھ لے کر چلا گیا اور ہماری ابدی خلاصی کرائی. ہمیں اس ابدی خلاصی کی بھی ضرورت نہیں. لکھا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں. میرے عزیزو، آج ساری دنیا کو، بالخصوص ان مسیحیوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں توبہ کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم گناہ گار نہیں، ہم تو چھوٹے تھے جب ہم مسیحی ہو گئے تھے، اب ہمیں نہ توبہ کی ضرورت ہے نہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں. خداوند کی میز آج ہمارے درمیان موجود ہے. آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں.